أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من العناء إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت خوشی کی مناسبت سے اولاً امام زمانہ کی خدمت میں، ثانیاً مجتہدین عظام کی خدمت میں، ثالثاً اس مجلس میں جو بھی حاضر ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی تعریف کرنا مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم کی حد سے باہر ہے، لیکن صدر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ثواب میں شریک ہونے کے خاطر انشاءاللہ ایک دو حدیثیں بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا. تو عزیزان محترم، آج جس شخصیت کی ولادت ہوئی ہے، خداوند تبارک و تعالی نے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کا ارادہ کیا، پیغمبر گرامی اسلام کو حکم ہوا، اے میرے حبیب جا غار حرا میں تو عبادت الہی میں 40 دن تم کو گزارنا ہوگی. پیغمبر گرامی اسلام خداوند منان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 40 روز غار حرا میں خداوند عالم کی عبادت میں مصروف ہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ اپنے گھر میں خداوند منان کی عبادت میں مصروف ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کیا ہے. جب 40 روز مکمل ہو گئے تو پیغمبر گرامی اسلام کو حکم ہوا، ہے میرے حبیب اب جا تو اپنے گھر میں. پیغمبر گرامی اسلام جب گھر آتے ہیں دیکھتا ہے کہ جنت سے طعام مہیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وجود میں آئی. جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور پیغمبر گرامی اسلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال بعد حضرت فاطمۃ الزہرا اس زمین میں تشریف لائی اور جہان کو منور کیا. ہم اس ایک ایسی شخصیت کی تعریف کیسے کریں؟ کسی شخصیت کی تعریف کرنے کے لیے دو
طریقے ہیں، یا تو حسب و نسب کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے یا اس کے ذاتی کمالات کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ بخوبی واقف ہے پیغمبر گرامی اسلام جیسا والد ہو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں ہو اور حسنین جیسے بیٹے ہوں، زینب و ام کلثوم جیسے بیٹیاں ہو، تو اس گھرانے کا کیا کہنا۔ اس کے علاوہ اگر ذاتی کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذاتی کمالات ہمارے بیان سے باہر ہے۔ اس کی تعریف کے لیے ہمیں یا تو ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو اس کا خالق ہے، یا ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا ہوگی کہ جو اس کے ہم مساوی ہو، معصوم ہو۔ اگر ہم خداوند تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا قرآن کی متعدد جگہوں میں یعنی قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، جیسے کہ آیہ تطہیر ہے، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ انا اعطینا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے کلام کا سرنامہ میں کلام قرار دیا، جس میں خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اگر ہم اس کی شان نزول کی طرف رجوع کریں تو جب پیغمبر گرامی اسلام کا ایک بیٹا عبداللہ نامی اس جہان سے چلے گئے تو کفار اور مشرکین نے ابتر کا تانا دینا شروع کیا، تو خداوند تبارک و تعالی سے ندا آتی ہے، اے میرے حبیب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے خیر کثیر عطا کر رہا ہوں۔ اب اس خیر کثیر کے مصادیق کو ہم ڈھونڈے تو متعدد مصادیق ذکر کیا ہے، لیکن ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کی شان نزول سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی سورہ کی آخری آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ہمیں بتلا رہا ہے اے میرے حبیب تجھے جو ابتر کہہ رہے ان کو ابتر بنا کے چھوڑ دوں گا، جو بے نسل کہہ رہے ان کو بے نسل بنا کے چھوڑ دوں گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے متعدد آیات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ خود پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کون ہے، تو رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ، ان اللہ لیغضب بغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا، یعنی حضرت فاطمہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کی رضایت خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضایت ہے، اور جس کی خوشنودی خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ متعدد روایات ہے جس کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب تو نہ ہوتا تو یہ افلاق، یہ کائنات کو میں خلق نہیں کرتا، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تجھے خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتک، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو لما خلقتکما، تم دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس یعنی حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محور نبوت بھی ہے اور محور امامت بھی ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ جب پیغمبر گرامی اسلام
جوہال کے زخموں سے چور چور ہو کر آتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی مرہم بن جاتی تھی، اور ولایت اور امامت میں دیکھے تو جگہ جگہ پر، یہاں تک کہ ولایت کے دفاع میں شہید ہو گئی، شہادت نصیب ہو گئی ولایت کے دفاع کرتے ہوئے۔ 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا، ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی جلدی اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بس خداوند تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حضرت فاطمہ کی ناراضگی سے ہوتی ہے، تو جو شخص خداوند تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم خود خداوند تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنتی قرار دیتا ہے۔ چاہے تم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کر کے رضی اللہ اور خلیفۃ اللہ کیسے بن سکتے ہو، جب تک کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے مطابق لعنت اللہ ہو سکتا ہے لیکن رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت معصومین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم۔